حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، 11ویں شریف کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے۔ بارگاہ غوثیت میں مجھ ناچیز سے جو ہو سکا میں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے مختصر حالات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور جو کچھ ہم سے بن سکا آپ تمامی حضرات کے مابین میں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق کچھ نہ کچھ گفت و شنید کرتا رہا۔ ایک بار پھر بارگاہ غوثیت میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق آپ کی وہ کرامات جو آپ کی زندگی سے ملحق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام اور منزلت عطا فرمائی، آج غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے حیثیت کے مطابق بارگاہ غوثیت میں لنگر کے طور پر خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت اور آپ کی عطا کردہ چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام آپ کو عطا فرمایا، قیامت آنے تک آپ کے شیدائی، آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے یقیناً آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی سراپا کرامت سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس خاکدان گیتی پر سردار اولیاء بنا کر کے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب اور اپنا خاص ولی قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح اپنی زندگی میں عبادت و ریاضت کر کے ہم امت محمدیہ کو اس نقش قدم پر چلنے کی تلقین کی ہے، یقیناً اگر آج ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے احکام پر ذرا سا بھی اگر اپنے قدم کو بڑھائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا بھی خوشحال بنائے گا اور آخرت میں بھی ہمارا مقام اور مرتبہ کچھ اور ہوگا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک یہ کرامت کہ جب آپ شکم مادر میں تھے، یعنی جب آپ
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے شکم میں تھے۔ اس کے بعد جب آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ کی عمر مبارک تقریباً 4 برس کی ہو گئی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بچوں کی طرح جو ان کے کھیلنے اور کودنے کا انداز ہوتا ہے اس سے آپ کا انداز نرالا اور الگ تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اتفاق سے اپنے اس عمر میں جب آپ کی عمر مبارک 4 برس کی تھی، ایک میدان کے اندر آپ جب کھیلنے میں مشغول تھے، اچانک ایک کوئی اللہ والے جو فقیر تھے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ چند بچے جو کھیلنے میں مشغول تھے ان کے درمیان سے جب وہ گزرنے لگے تو وہ فقیر جو اللہ والے تھے انہوں نے ان تمام بچوں سے مؤدبانہ عزیزانہ جو ہے سلام پیش کیا۔ تمام بچوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، لیکن جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلام کے جواب دینے کی باری آئی تو آپ نے صرف ایک بار سلام کا جواب نہیں دیا بلکہ 2 بار سلام کا جواب دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ سے کوئی سلام کرے تو ہر شخص جانتا ہے مجھے سلام کے جواب میں ایک ہی بار جواب دینا ہے۔ تمام بچوں نے اسی طریقے سے ایک بار جواب دیا، لیکن جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سلام کا جواب دیا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بار سلام کا جواب دیا۔ جب وہ فقیر انہوں نے جب سنا کہ جب ایک بچہ میرے سلام کا 2 بار جواب دے رہا ہے تو آپ فوراً ٹھہر جاتے ہیں اور اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے کہتے ہیں بیٹا تمام بچوں نے تو میرے سلام کا 1 بار جواب دیا ہے لیکن آپ نے تو میرے سلام کا 2 بار جواب کیوں دیا ہے؟ یعنی آپ نے وعلیکم السلام اور دوبارہ پھر وعلیکم السلام کہا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں راز کیا ہے؟ آپ کے 2 بار سلام کا جواب دینے کی حکمت میں جاننا چاہتا ہوں، اس کے راز کا میں مطالبہ کرتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کم سنی عمر میں آپ نے جواب عنایت فرمایا، اے بابا جان آپ جس راستے سے جا رہے تھے آپ اپنا راستہ اختیار کریے، ہمیں اپنا کام کرنے دیجیے۔ لیکن اس کے بعد وہ فقیر بار بار اصرار کرتے رہے، اے بیٹا میں اس کا راز جاننا چاہتا ہوں، اگر تم نے ایسے ہی جواب دے دیا ہے 2 بار تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس میں کوئی راز ہے تو میں اس راز کو جاننا چاہتا ہوں کہ تمام بچوں نے میرے سلام کا 1 بار جواب دیا لیکن آپ نے میرے سلام کا 2 بار جواب کیوں دیا؟ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے فقیر اے بابا میں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں نے آپ کے سلام کا 2 بار کیوں جواب دیا ہے، آپ فوراً ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ایک ٹیلے پر چڑھ جاتے ہیں اور اس ٹیلے سے اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے فرماتے ہیں آپ اس بستی کی طرف اپنی نگاہ کر کے دیکھیے، اور اس بستی میں جب وہ بابا دیکھنے لگتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا، اے بابا جان اس بستی کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹا میں دیکھ رہا ہوں۔ کہا اس بستی میں وہ مکان دکھ رہا ہے؟ یعنی اپنے مکان کی طرف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کر کے فرمایا اور کہا اے بابا جان آپ اس مکان کو دیکھ رہے ہیں؟ فقیر نے کہا کہ ہاں بیٹا میں اس مکان کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ارشاد فرمایا کیا آپ اس مکان کو پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا یعنی فقیر نے کہا کہ ہاں بیٹا میں اس مکان کو پہچانتا ہوں، وہ سیدوں کا گھرانہ ہے، وہ سیدوں کا گھر ہے، وہ سید ابو صالح کا گھر ہے۔ پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے بابا جان آج سے 4 سال پہلے کا وہ والا وقت یاد کیجئے جب آپ اس دروازے سے گزر رہے تھے اور آپ نے دروازے پر دستک دے کر کے آپ نے سلام پیش کیا تھا لیکن اندر سے سلام کا کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ فقیر نے کہا ہاں بیٹا بات تو بالکل صحیح ہے، میں نے اسی دروازے پر سلام کیا تھا لیکن مجھے میرے سلام کا کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا
اے بابا جان یہ مکان کسی اور کا نہیں، یہ مکان میرا تھا، لیکن جب آپ نے سلام عرض کیا تھا، آپ نے دروازے پر دستک دی تھی، اس وقت میں اپنے ماں کے شکم میں تھا، آپ نے سلام کیا، لیکن میرے گھر میں کوئی مرد موجود نہیں تھا کہ جو آپ کے سلام کا جواب دیتا۔ میں اپنے ماں کے شکم میں تھا، میں آپ کی آواز کو سن بھی رہا تھا، آپ کی آواز کو میں پہچان بھی رہا تھا، لیکن میں نے سلام کا جواب دینا ماں کی شکم سے بہتر نہیں سمجھا، کیونکہ اگر میں اپنے ماں کے شکم سے آپ کے سلام کا جواب دے دیتا تو میرے ماں کو یقیناً تکلیف ہو جاتی۔ اے بابا جان آپ نے جو آج سلام کیا ہے، میری نظریں آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ نے آج جب سلام کیا مجھے یاد آ گیا کہ وہ بابا جان ہے، میں نے آپ کی آواز سے پہچان لیا کہ وہ بابا جان ہے جو آج سے 4 سال پہلے میرے دروازے پر، میرے گھر پہ دروازے پر دستک دے کر کے سلام کیا تھا۔ میں نے آج کا سلام دے کر کے آج کا قرضہ اتارا ہے، اور دوسرا جواب دے کر کے میں نے آج کے 4 سال پہلے کا قرضہ اتارا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات بابرکات جن کی نگاہیں ماں کے شکم سے بھی، ماں کے پیٹ سے بھی دکھ رہی تھی، آواز بھی پہچان رہے تھے، چہرہ بھی پہچان رہے تھے، اور آج آپ کی جب 4 سال عمر مبارک ہوئی اور اس فقیر نے سلام کیا تو آپ نے 2 بار جواب دے کر کے ایک جواب کا قرضہ آج کا اتارا اور دوسرا جواب دے کر کے 4 سال پہلے کا جواب کا قرضہ اتارا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی مقام اور مرتبہ عطا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدائشی ولی بنایا ہے۔ خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ اس سے پتہ چلا، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک میرا یہ قدم کسی شخص کی گردن پر نہیں لگ جاتا تب تک وہ ولی کی منزل سے فائز نہیں کیا جاتا، یعنی تب تک اس کو ولایت عطا نہیں کی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہم ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ان سے عقیدت کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقام اور مرتبہ کو ایسا عطا فرمایا۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید پورب میں ہو اور میں پچھم میں رہوں اور اس کا سطر کھل جائے تو میں وہیں سے ہاتھ بڑھا کر کے اس کے سطر کو چھپا دیتا ہوں۔ اب سوچئے، جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کا ایسا خیال رکھتے ہیں کہ اگر اس کا سطر کھل جائے تو اتنی دور سے ہاتھ بڑھا کر کے اس کے سطر کو ڈھک دیتے ہیں، تو بھلا کوئی مرید اگر غوث پاک کا چاہنے والا کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں بارگاہ غوثیت میں عریضہ پیش کرے تو بھلا کیوں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مدد کو نہیں پہنچیں گے؟ کیا یقیناً پہنچیں گے، کیونکہ آپ کا خود بیان ہے کہ اگر میرا مرید مشرق سے پکارے اور میں مغرب میں رہوں تو اس کی مدد کو پہنچتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا ڈنکا جب پورے بغداد میں بجنے لگا تو آپ کے مخالفین، آپ کے حاسدین آپ سے جلنے لگے۔ کچھ یہودی اور عیسائی پلاننگ کر کے آئے اور ایک شخص کو تیار کیا اور اس سے کہا کہ تم اپنے مرنے کی ڈھوں کر لینا، ہم تمہیں کفن پہنا کر کے، نہلا کر کے، غسل دے کر کے، اور اس چارپائی میں جس میں مردے کو رکھا جاتا ہے اس میں رکھ کر کے لائیں گے اور غوث پاک سے کہیں گے، عرض کریں گے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ آخرکار ایسا ہی ہوا، لوگوں نے کفن تیار کیا، نہلایا، غسل دیا، کفن میں پہنایا، اور اس چارپائی میں جس میں مردے کو رکھا جاتا ہے، جس میں جنازہ پڑھی جاتی ہے، لا کر کے صحن میں رکھا اور بارگاہ غوثیت میں پہنچے اور عرض کیا، اے غوث پاک، ہمارے ہاں ایک شخص کی مٹی ہو گئی ہے، میت ہو گئی ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی کہ یہ شخص مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ آپ اپنی خانقاہ سے
دیکھ رہے تھے کہ یہ شخص جس کو مردہ سمجھ کر کے لایا گیا ہے، جس کو پلاننگ کر کے لایا گیا ہے، یہ شخص مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ اور لوگ لائے تھے اس وجہ سے کہ جب غوث پاک اس کا جنازہ پڑھائیں گے، اور اس کو بتایا گیا تھا کہ جب پہلی تکبیر غوث پاک بولیں گے تو تم فوراً اپنی چارپائی میں اٹھ کے بیٹھ جانا، دوسری تکبیر بولیں گے تو ہنسنا شروع کر دینا، بس ہم لوگ مذاق اڑا لیں گے اور آپ کی ولایت کا مذاق اڑایا جائے گا۔ اس طرح پلاننگ کی گئی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب ان لوگوں نے عریضہ پیش کیا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار کہا میں زندوں کی جنازہ نہیں پڑھاتا، میں زندوں کا جنازہ نہیں بلکہ مردوں کا جنازہ پڑھاتا ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور یہ مردہ ہی ہے، زندہ نہیں ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے تاکید کی، تلقین کی کہ غور کر لو، سوچ لو کہ میں زندے کا جنازہ نہیں پڑھاتا، میں صرف مردے کا جنازہ پڑھاتا ہوں۔ لوگ ہوا میں باتیں لے لیے، سمجھے بس ایسے ہی انٹپے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن آپ کی نگاہی ولایت دیکھ رہی تھی کہ یہ شخص مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ آخر کار لوگوں نے بار بار اصرار کیا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر آخری بار آپ نے تلقین کی، جنازے کے پاس پہنچ کر کے آپ نے پھر سے ارشاد فرمایا ایک بار پھر سے سوچ لو کہ میں زندے کی جنازہ نہیں پڑھاتا بلکہ میں مردے کا جنازہ پڑھاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضور آپ پڑھائیے۔ آخر کار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی پہلی تکبیر بولی اللہ اکبر، اب لوگ سوچ رہے تھے کہ ابھی اٹھ کے بیٹھے گا اور ہم حضور غوث پاک کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے۔ پہلی تکبیر بول دی، کوئی حرکت نہیں ہے، جو زندہ تھا مردے کی شکل میں اسی طرح اپنی چارپائی میں پڑا ہوا ہے۔ دوسری تکبیر بھی بول دی۔ لوگوں میں لوگ ظاہری طور پر تو جنازے کی نماز میں کھڑے ہیں، لیکن اندر سے سوچ رہے ہیں ابھی تک اٹھا نہیں، ابھی تک اٹھا نہیں، کیا بات، ارے اٹھ کیوں نہیں رہا ہے، اٹھ کیوں نہیں رہا ہے۔ دوسری تکبیر بھی پوری ہو گئی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری تکبیر بولی، پھر لوگ چیمی گوئیاں کرنے لگے، آخر کار اٹھ کیوں نہیں رہا ہے، یہ اس کو پلاننگ کر کے لایا گیا تھا، کیوں نہیں اٹھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ چاروں تکبیریں پوری ہو گئی اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیر دیا، اور سلام پھیر کر کے جانے لگے۔ آپ نے فرمایا آپ کے مردے کی نماز جنازہ ہو گئی ہے، اسے لے جاؤ اور قبرستان میں دفن کر دو۔ لوگ قدموں میں گر گئے، حضور یہ تو زندہ تھا، مردہ نہیں تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جب تم اسے نماز جنازہ کے لیے لائے تھے تب تک یہ زندہ تھا، لیکن جب تم بار بار اصرار کرتے رہے تو میں نے پہلے سے مردہ کیا ہے، اس کے بعد نماز جنازہ پڑھانا شروع کیا ہے۔ میں نے تو بار بار اصرار کیا تھا کہ میں زندے کی جنازہ نہیں پڑھاتا، لیکن تم لوگ بار بار کہتے رہے تو مجھے مجبوراً اسے پہلے مردہ کرنا پڑا، اس کے بعد میں نے اس کی نماز جنازہ شروع کی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت و قوت عطا فرمائی تھی کہ آپ اپنے ایک لفظ سے قم باذن اللہ کہتے تو مردہ زندہ ہو جاتا۔ آپ جسے جب چاہتے تو آپ کے حکم کے مطابق کوئی زندہ مردہ بھی ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے، سماعت فرما لیں۔ گلشن آرا کی طبیعت ناساز ہے، آپ تمام حضرات ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں۔ اور دوسرا اعلان یہ کہ 22 اکتوبر کو پٹھان ٹولہ مدرسہ غوثیہ میں جشن غوث الورا کے نام سے ایک پروگرام کیا جائے گا، آپ تمام حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت ادا نہ کی ہوں سنت ادا کر لیں۔